پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم اسے امن، مساوات اور خوشحالی کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، مگر آج 65 سال بعد یہ ملک غربت، لاقانونیت، دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی تصویر دکھائی دے رہا ہے۔ ان حالات میں پاکستانی عوام اپنے ہی ملک میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے نظر آتے ہیں۔ ایسا دور ہم نے نہیں کبھی دیکھا جو یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا۔ I am not expecting anything from this system or from the leaders which are existing now, کیونکہ ملک کہاں جا رہا ہے اور they are not even interested in کہ عوام کا کچھ بھلا کر جائیں۔ تو یہ میراث میں مل رہی ہے ان کو سب کو، یہ شہینوں کے ڈیرے تھے، قوموں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جنہیں بھی سیاستدان آ رہے ہیں سب کھائی پی جاتے، آپ دا سوچتے بچہ دا دوجے دا کوئی نہیں سوچتا۔ 5 سال الیکشن ہوئے نو، الیکشن ہونے تو بعد سانو کوئی تحفظ نہیں کسی دیتا۔ ملک کے بارے میں ان کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو صرف اپنی اور اپنی ذات کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی فیملیز کے بارے میں ان کو فکر ہے بس۔ نہ کوئی ریلوے کا محکمہ، نہ کوئی بھاٹا دا، نہ کوئی ریلوے دا، جہاز پہ ڈگتے پہ پرانے ہو گئے۔ حکومت کیا دی حکومت ہے یار؟ یہ تو سب کو ملی بھگت ہے، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور وہ مل بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ کسی عوام کا، کوئی غریب عوام کا تو سوچ ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ لوگ اصل میں زندگی کی اپنی ایک مصروفیات ہیں، عشق میں بڑے ہوئے ہیں، ان کو پیسے اچھے آ رہے ہیں، ان کو ملک سے انٹرسٹ نہیں ہے، یہ یہاں سے نہیں تو باہر چلے جائیں گے۔ سیاستدانوں کی کوئی بات نہیں، سیاستدان زندگی میں سچ بولا ہی نہیں ہے۔ حکمران بیڈ، ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ جو اس ملک کو سنبھالے؟ کہ جس وقت تک اس ملک پاکستان کے اندر اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ رعایا، یہ عوام اسی حالت میں رہے گی۔ پاکستان اور عوام کی اس حالت زار پہ خاموشی ایک سنگین جرم اور بے حسی ہے۔ جب دہشت گردی اور انتہا پسندی نے دنیا بھر میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دنیا بھر کے سفر کیے اور عالم مغرب کو دین اسلام کا پیغام امن سنایا۔ اپنی خداداد تحقیقی اور تقریری صلاحیتوں سے دشمنان اسلام اور تصادم پسند قوتوں کو خاموش کر دیا۔ Then Islam does not stand for any kind of violence. Islam does not stand for any kind of militancy. Islam does not stand for any kind of terrorism. Islam does not stand for any kind of brutality. This is Islam, which introduced the whole mankind with mercy, with peace, with global unity, and with dignity of mankind. جہاں 9/11 کے بعد مسلم شناخت سے جینا مشکل ہو چکا تھا، وہیں اب دوبارہ عالمی سطح پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کوششوں سے اسلامک کمیونٹی کو عزت اور وقار ملا۔ عالمی میڈیا اور حکومتوں کو شیخ الاسلام کا پیسفل موقف ماننا پڑا۔ To another leading figure who's trying to also open closed minds, Islamic scholar Sheikh Muhammad Tahir al-Qadri, who has issued a powerful fatwa against terrorism. امن عالم کا پیامبر اور سفیر محبت بن کر فاتحانہ شان کے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پاکستان واپسی کا اعلان کیا ہے۔ جس کی زندگی اسلام، عوام اور پاکستان کے لیے وقف ہے، وہ مسیحا ملت کی کشتی کو ڈوبتا نہیں دیکھ سکتا۔
مرض کی تشخیص ہو گئی کہ ہمارا دشمن کوئی فرد نہیں، کوئی جماعت نہیں، ہمارا دشمن یہ نظام ہے۔ جو اس نظام میں انٹر ہوگا، نیک ارادے بھی رکھے گا، جکڑا جائے گا، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی محتاجی ہے۔ الیکٹیبل جب پلٹ کے یہی آئیں گے، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا۔ یہ قوم کس تبدیلی کی امید کرتی ہے؟ لوگوں، ان سارے طریقوں کو مسترد کر دو۔ جو راستہ دکھا رہا ہوں میں، گنبد خضرا کی عزت کی قسم، اسی راستے میں تمہاری سلامتی ہے، عافیت ہے، جمہوریت ہے، بقا ہے۔ اس پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سرجری کے لیے سرجن چاہیے، جس نظام نے اس قوم کو مفلوج بنا دیا، اپاہج بنا دیا، غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر چاہا ہانکتے چلے جا رہے ہیں۔ تبدیلی کی آرزو رکھنے والوں، اس ملک کے کروڑوں غریب عوام کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش کرنے والوں، خدا کی قسم یہ نظام تبدیلی کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ یہ نظام صرف اسٹیٹس کو کے لیے ہے۔ یہ نظام اشرافیہ کی جمہوریت ہے۔ یہ نظام پڑھے لکھے جوانوں کی جمہوریت نہیں۔ یہ نظام پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز، انجینئر، اکانومسٹ، جرنلسٹ، لائرز کی جمہوریت نہیں۔ خدا کے لیے تبدیلی کے لیے اٹھو، اور تبدیلی سے میری مراد حکومت کی تبدیلی نہیں، میری جنگ ان جماعتوں سے نہیں، ان جماعتوں کے لیڈروں سے نہیں، میرا اشارہ اس نظام کی طرف ہے جس نظام نے سیاسی جماعتوں کو بھی جکڑ رکھا ہے۔ وہ وننگ ہارسز کے بغیر چل نہیں سکتی، وہ کسی شریف متوسط طبقے کے سفید پوش پڑھے لکھے آدمی کو ٹکٹ دے نہیں سکتی۔ اگر آج آپ نے چینج نہ کی تو یاد رکھ لو کہ ایک ٹائم آ سکتا ہے، ایک وقت جب نتھنگ وڈ لیفٹ ٹو چینج، پھر تبدیلی کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ دس از دا پراپر ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ فار چینج۔ اس قوم کے 19 کروڑ لوگوں کا حق کیا ہے، کیا ملا ہے انہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے، سیاسی جماعتیں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، آئینی ادارے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے، پوری قوم کو اس میں الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ نئے الیکشن کا ایک منظر تیار کیا جا سکے اور لوگ 5 سال کے جہنم کو یکسر بھول جائیں۔ قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنا، کیسے بنا؟ ان تمام سیاسی قیادتوں کے رخ کو رد کر کے مسلم قوم جاگ اٹھی، اور قائد اعظم کے نیچے انہوں نے اس معروف سیاسی نظام کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہندوستان کا نقشہ بدل گیا۔ پاکستان کے لوگوں، اگر آپ بھی اس معروف سیاسی سوچ اور نظام کے خلاف بغاوت کر دو تو خدا کی قسم پاکستان کا تقدیر اور مقدر بھی بدل جائے گا۔ خدا کے لیے ملک بچاؤ، عوام کو بچاؤ۔ ہم گڑھے میں گر رہے ہیں، اندھے کنویں میں گر رہے ہیں۔ مستقبل میں تبدیلی کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ عوام نے اگر آج بھی آنکھیں نہ کھولی تو پچھتائیں گے، پچھتائیں گے، پچھتائیں گے۔ جو قوم اپنی آنکھوں کے سامنے شب و روز ظلم ہوتا دیکھے، معصیت کو دیکھے، اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھے، لوگوں کی حق تلفی کو دیکھے، سب کچھ دیکھے، اور وہ قوم اس ظلم کو روکنے کے لیے نہ اٹھے، اس ظلم کو روکنے کے لیے نہ اٹھے، اللہ پاک کا عذاب عام آئے گا اور ہر خشک و تر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج ہماری قوم پاکستان پر آسمان سے عذاب ہے، زمین سے عذاب ہے، سیلاب کے عذاب، قتل و غارت گری کے عذاب، دہشت گردی کے عذاب،
جان محفوظ نہیں یہ عذاب، مال محفوظ نہیں یہ عذاب، عزت و آبرو محفوظ نہیں یہ عذاب، بجلی نہیں ملتی پلٹ کر دیے چراغ کے زمانے میں چلے گئے یہ عذاب، پانی ستھرا نہیں ملتا یہ عذاب، کوئی گیس نہیں ملتی یہ عذاب، عدل نہیں ملتا یہ عذاب، تعلیم کے پیسے نہیں ہیں یہ عذاب، جینے کی سکت نہیں رہی لوگوں میں یہ عذاب۔ اے پاکستانی قوم بتا، کیا اللہ کے اس عذاب کو آپ نے، ہماری قوم نے قبول کر لیا ہے دل و جان سے؟ اس پہ رضامند ہو گئے؟ یہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان مناہی اور مظالم اور کرپشن اور ظلم اور معصیت اور تباہی اور ہلاکت پھیلانے والوں کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی قوم۔ حس ختم ہو گیا، شعور ختم ہو گیا، غیرت ماری گئی۔ جس کے پاس پیسہ ہے، کھانے کو ملتا ہے، وہ بالکل بے پرواہ ہے کہ قوم پر کیا بیت رہی۔ نچلا طبقہ غریب ہے، وہ بے حسی کی موت مر گیا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے بیچارہ، اس کی امید کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہونا۔ درمیان میں 60-70% لوگ ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل، اپر مڈل کلاس، 3 طبقات، 60%۔ ارے یہ طبقے تو اٹھتے اس سرزمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے، اور اس ظلم کے لیے کیا کیا نام بنا رکھے ہیں۔ ایک بڑا فراڈ کا نام اس پاکستان میں جمہوریت، ظلم اور کرپشن کا نام جمہوریت بنا رکھا ہے۔ جمہوریت جن ملکوں میں ہے سو ہے، ہماری جمہوریت کیا ہے؟ دھن ہے، دھوس ہے، دھاندلی ہے، دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، 20-20 کروڑ روپے حرام کے لگا کے ایک حلقے کا الیکشن لڑتا ہے۔ نہ کوئی نیک الیکشن لڑنے کے قابل، نہ کوئی عالم لڑنے کے قابل، نہ کوئی لائر وکیل لڑنے کے قابل، نہ کوئی صحافی لڑنے کے قابل، نہ کوئی ڈاکٹر الیکشن لڑ سکے، نہ انجینئر لڑ سکے، نہ کمپیوٹر سائنٹسٹ لڑ سکے، نہ سائنسدان لڑ سکے، نہ کوئی MBA لڑ سکے، نہ سفید پوش شریف آدمی لڑ سکے، نہ علم معیشت کا ماہر لڑ سکے، نہ علم الاخلاق کا ماہر لڑ سکے، نہ وہ شخص جس کے پاس قابلیت ہے کہ ملک کی تقدیر بدل سکے، نوجوان نسلوں کا مقدر بدل سکے، ملک کا مستقبل نورانی منور کر سکے، ایسے شخص کے پاس تو سکت نہیں کہ الیکشن میں حصہ لے سکے۔ اور اسی کا یہ عالم ہے کہ قوم ہر 4 سال بعد اسی الیکشن کا انتظار کرتی ہے۔ اس قوم کو علم ہے کہ پلٹ کر انہی لوگوں نے آنا ہے جنہوں نے ان سے بجلی چھین لی ہے، پانی چھین لیا ہے، گیس چھین لی ہے، عزت چھین لی ہے، جان چھین لی ہے، مال آبرو چھین لیا ہے، جینے کا حق چھین لیا ہے، اور 50 سال سے پلٹ کر وہی خانوادے آ رہے ہیں۔ الیکشن ہوگا بھیڑ بکریوں کی طرح، چونکہ کروڑوں روپے لگیں گے، ساز باز ہوگی، تھانے دار یوز ہوں گے، تھانے یوز ہوں گے، بدماشی ہوگی، غنڈہ گردی ہوگی، پیچھے ایجنسیاں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ساز باز ہوگا، الٹ پلٹ 5-10% اوپر نیچے کر کے یہی لوگ پھر اسمبلیوں میں براجمان ہو جائیں گے۔ یہ قوم انہی کو ووٹ دے کر آئے گی جن کو 5 سال ہو گئے گالیاں دیتے اور دکھی کرتے۔ اللہ کا عذاب اگر یہ طرز عمل رہا پاکستانیوں کا تو اٹھے گا نہیں، پھر وہ اسمبلیوں میں پہنچ کر کہیں گے ہمیں تازہ مینڈیٹ مل گیا ہے، قوم کو بھیڑ بکریاں بنا دیا گیا ہے۔ ارے غلاموں کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے؟ جن کو کھانے کے لیے لقمہ نہ ملے ان کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے دیا ہوا؟ جن کی آزادی میں فکر چھین لی جائے اور معاش کے فکر نے جنہیں قومی سوچ سے محروم کر دیا، جنہیں صبح و شام اپنے لقمے چولہے کی فکر ہو، ارے ان کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے؟ ایک جیل خانہ بن گیا پورا ملک، اس میں قیدی بن کے رہ رہے ہیں، کس چیز کا مینڈیٹ؟ میں نے قوم کو کئی بار کہا اس ظلم کو پہچانو، اے قوم پاکستان، تمہارا دشمن یہ نظام انتخاب ہے، یہ بدمعاشی کا نظام، ظلم کا نظام، کرپشن کا نظام، دھوکہ دہی کا نظام، بربادی کا نظام، عیاشی کا نظام، یہ بڑے 1% عیاشوں کی جمہوریت ہے، جاگیرداروں سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے، جس کے پیچھے 1000-2000 غنڈے پالے ہوئے نہ ہوں وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا۔ اگر قوم اپنا مقدر بدلنا چاہتی ہے تو اٹھے، میرے آقا کے پیغام کو سمجھے۔ اگر ظلم کے خلاف نہیں اٹھو گے تو رب کا عذاب پوری قوم کو لپیٹ میں لے لے گا۔ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، توبہ کرو، اٹھو،
نہیں تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. گھر گھر سے لوگ نکلے جو تڑپ رہے ہیں, جل رہے ہیں, مر رہے ہیں, دکھی ہیں, رو رہے ہیں, سب کو نکالو, قوم کو ساتھ لو. ملینز کے حساب سے پوری قوم کی نمائندگی کی طرح وہ اجتماع قوم کا اجتماع بنے, قوم کا اجتماع بنے. اس قوت اور جذبے کے ساتھ مینار پاکستان پر آؤ تو شاید وہ دن اس پاکستان کے مقدر بدلنے کی ابتدا بن جائے. اللہ نے توفیق دی. اگر قوم اٹھ کھڑی ہو تو میں 1947 دوبارہ شروع کر سکتا ہوں. پھر سے 1947 کی تاریخ سے ایک نیا پاکستان بنائیں گے. ہمارے ہاتھ غریبوں کے لیے نرم اور متکبروں, جابروں, بدماشوں کے لیے آہنی سخت ہوں گے. غریبوں کی گردنیں اونچی کریں گے اور جابروں, بدماشوں کی گردنیں مروڑ کے رکھ دیں گے. اللہ کی مدد ہوگی, مگر شرط ہے قوم اٹھے, قوم کے فرد کو, ایک ایک فرد کو شامل کریں. یہ کام آپ کر دیں, اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میری ذمہ داری ہے. دنیا دیکھے گی کیا ہوتا ہے, زمانہ دیکھے گا کیا ہوتا ہے. یہ میرا پیغام لے کر 19 کروڑ افراد کے پاس جائیں اور بتائیں کہ میں یہی پیغام دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی 23 دسمبر کو اتوار کے دن لاہور مینار پاکستان پر پہنچ رہا ہوں, پوری قوم کو یہ پیغام دینے کے لیے. برسر اقتدار طبقے کو بھی, سیاسی حکمرانوں کو, لیڈروں کو, کسی سے میری دشمنی نہیں, کسی سے عداوت نہیں. اور یہ سن لیں, میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. میں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں. میں اس کھیل میں شریک نہیں ہونا چاہتا. میرے کوئی پولیٹیکل عزائم نہیں کہ یہ فرسودہ انتخابی نظام اس ملک کو برباد کرے گا, توڑے گا. اگر قوم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتی ہے اور ملک بچانا چاہتی ہے, اس نظام کو مسترد کرے. اور انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان پر اتوار کا دن ہوگا 23 دسمبر کا. اس کو عظیم الشان بنانے والا تو اللہ ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ وہاں ملینز کی تعداد میں لوگ آئیں گے, پاکستان کے چاروں صوبوں سے, بلکہ پاکستان کے چاروں کناروں سے لوگ آئیں گے. اور یہ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ کا اللہ نے چاہا تو شاید سب سے بڑا اجتماع ہوگا.